بے شک اللہ پاک تو بن کہیں باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن جب تم اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پر لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کو بھی چھو جائیں اور تب تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ پاک سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے دل کو اس کے سامنے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہیں، اللہ سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو، اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب چیزوں کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتی ہیں، اور تمہیں اس سب سے نواز دے گا جس کے لیے تم ہاتھ اٹھاتے ہو، مسلسل دعائیں مانگتے ہو، اور جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو گے تو بھی کم پڑ جائے گا۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی بھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، ایک وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ دعائیں مانگو اللہ سے، وہ ضرور سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور سنو، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو موڑنے کی طاقت ہے۔ جب ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک اور نرم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتا ہے۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اگر تم ان پرندوں کو قید کر لو گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلاؤ گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہوتے جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے، پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں ہے بلکہ اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، جس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جب تم بھی اسے زبردستی اپنے نفس کی
خواہشوں میں الجھاؤ گے تو اس کا حال بھی ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا کہ جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم قدرت کے مخالف ہو جاؤ گے تو تمہیں نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ تو بس تم نے اللہ کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ پاک ہمیں وہ دیتا ہے، ہم اسے نہیں۔ عطاؤں کی روانی ہماری رک جائے گی، ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی طاقت سے سانس بھی لے سکے۔ ہماری زندگی تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر اللہ پاک ہمیں زندہ نہ رکھے، یا اگر اللہ وہ اسباب پیدا کرنا بند کر دے جن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اتنے کمزور ہیں ہم، یہ عبادتیں، یہ بندگی، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تمہاری عطاؤں میں کمی ہو جائے گی، اللہ پاک کی عبادت میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی بھلا کسی چیز کی کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اسے کمی نہیں ہوتی۔ عبادتیں تمہاری پہچان بناتی ہیں۔ اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، اس کی پہچان پہلے سے ہی مکمل ہے، اس لیے اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو تمہیں ہے، تم اس کی بندگی کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، تبھی تو تم کسی نام سے کہلائے جاؤ گے، تبھی تو تم اس کے بندے کے نام سے روز محشر پکارے جاؤ گے۔ فائدہ تمہیں اللہ پاک کی عبادت کرنے سے ہے، اسے تمہاری عبادت سے نہیں۔ اللہ پاک تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ اگر کائنات کی ہر شے کو وہ اپنی نعمتوں میں ڈبو دے تب بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر کمی نہ آئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکھڑ جائیں، اور اگر وہ اکھڑ جائیں تو کون ہے جو اللہ کے سوا انہیں تھام سکے؟